فرماتے ہیں حدیث مبارک میں ہے کہ تفاخر کرنے والوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا۔ تفاخر کس چیز کا نام ہے کہ انسان 10,000 آدمیوں کو جمع کر لے اور لاکھوں روپے روشنی اور پنڈال پر خرچ کرے۔ یہ تفاخر نہیں ہے۔ جس کام پر لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں وہ کام چند ہزار میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت کی فراوانی ہے تو اس دولت سے نیک کام کرے، کسی غریب کی مدد کرے، کسی کی بیٹی کے جہیز میں حصہ لے، کسی مسجد یا مدرسے میں حصہ لے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ بے شک برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ زیادہ نہ ہو، جتنا ہو سکے سادگی سے نکاح کرو، اس سے غریب لوگوں کو بھی سادگی اختیار کرنے کا راستہ ملے گا۔ اگر نہیں ہے تب تو کرتے ہی ہیں لوگ، لیکن نہیں ہونے کے باوجود بھی قرضہ لیتے ہیں۔ آفس میں ہیں، دفتر میں ہے تو ایڈوانس لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، بعض لوگ بینک تک سے قرضہ لیتے ہیں، اس لیے اسی نام و نمود کے لیے۔ چند آدمی بیٹھ کے اگر کھانا کھا لیں، 10 آدمی ایک گھر میں ایک کمرے میں جتنے لوگ ہیں ولیمہ ہو جائے گا، خرچہ بھی کم اور ہال کی کوئی پریشانی نہیں۔ تو لاکھوں روپے اس میں لگا دینا یہ تفاخر ہے۔ تو ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ آج ہم غیروں کے اشیاء کا تو بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن غیروں کے طریقوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ غیروں کے طریقوں کا بائیکاٹ، سنت کی اتباع، غیروں کے طریقوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ بعض داڑھی والے بھی بال شریعت کے خلاف رکھتے ہیں، ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے۔ تو شریعت کے بال کیا ہے، چاروں طرف سے برابر ہو، پیچھے سے چوکور ہو، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے رکھنا جو آج کل فیشنی بال ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ عورتیں پائچے اوپر رکھ رہی ہیں۔ ایک ہمارے مزاح نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں مولویوں میں اور عورتوں میں 2 باتیں مشترک ہوتی ہیں، مولویوں میں اور عورتوں میں 2 باتیں مشترک ہوتی ہیں۔ ایک تو بولتے دونوں زیادہ ہیں، مولوی بھی بیان کرتا رہتا ہے، اور دونوں کے پائچے ٹخنے سے اوپر رہتے ہیں۔ دیکھیے کیسی قدر مشترک ملائی اس نے، یعنی حالانکہ رکھنا چاہیے تھا مردوں کو اوپر۔ میں یہاں بار بار کہتا ہوں، بعضوں کو دیکھتا ہوں یہاں سے آتے ہیں اندر آ کے پھر اوپر کرتے، حالانکہ یہ اوپر کرنا اندر آ کے نہیں، ہر جگہ جہاں بھی مسلمان رہے پائچے کو نیچے لٹکانا گناہ ہے، لیکن پتہ نہیں کیا مزہ اس میں ملتا ہے۔ مزہ کچھ نہیں ملتا، سنت پہ چلنے کی عادت نہیں ہے، سنت پہ چلتے ہوئے شرم آتی ہے، غیروں کے طریقے پہ چلتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ زانیوں اور شرابیوں، کافروں، اللہ کے دشمنوں کے طریقوں پہ چلتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور اللہ کے محبوب کے طریقوں پہ چلتے ہوئے شرم آتی۔ عجیب مسلمان ہے آج کا، کہنا پڑتا ہے، بعضوں کو کہنا پڑتا ہے، اور بعض کرتے بھی ہیں نہیں بھی کرتے، اتنی اوپر رکھتے ہیں کہ میں نے کہا تو ایک صاحب کو سنایا تو انہوں نے پھر اوپر کر لیا فوراً، کہ کسی مولوی نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض لوگ شلوار اتنی خطرناک جگہ ٹخنے سے بالکل برابر رکھتے ہیں کہ 3rd امپائر کو بلا کے فیصلہ کرانا پڑے گا کہ بھائی اوپر ہے یا نیچے ہے، دیکھو صحیح سے، تھوڑا اور اوپر رکھیں گے تو کیا حرج ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی بھی، مفتی تقی صاحب نے اس اپنے فقہی مقالات میں اس کو نقل کیا، میں نے خود پڑھا، کہ کبھی بھی نبی علیہ السلام کی ازار مبارک پنڈلیوں سے نیچے نہیں آئی، ساقین سے نیچے نہیں آئی، ٹخنوں سے نیچے رکھ رہا ہے، مستقل مسجد میں آئے اوپر کر لیا، کیونکہ مولوی چھوڑے گا نہیں۔ اور بعض مولوی بھی ایسے ہیں اور ایسی جگہوں پر جو بیچارے سنت کے مقابلے میں اپنی دکان لگانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں موڑنا ٹھیک نہیں ہے، نیچے لٹکنے دو۔ یہ کہاں لکھا ہے بھئی کہ کھونسنا یا موڑنا ٹھیک نہیں؟ آپ اتنی بڑی بنائیں، 100 میں سے 98 آدمی شلواریں بڑی بناتے ہیں، 98 آدمی، سوائے اس کے کہ جو بالکل تربیت یافتہ ہے وہ جانتا ہے کہ اب تو بڑا ہونا نہیں، 30 سال کے بعد بھی قد بڑھتا ہے، جو بڑھنا ہوتا ہے وہ بلوغت کے بعد 18-20 سال تک بڑھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی لمبا نہیں ہوتا، پھر بھی شلوار 1 گز 1 ہاتھ زیادہ بنوائیں گے، 1 فٹ زیادہ، یہ کس لیے؟ تاکہ شادی بیاہ میں جائیں تو نیچے جھاڑو دینے کی ضرورت نہ پڑے، اور مسجد میں جائیں تو اوپر کر لیں کھونس کے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ ہماری شلواریں
اسی ناپ سے ہوں کہ ہمارے ٹخنے سے اوپر رہیں. لیکن کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو جب ہم جائیں کم از کم ہم اگر بڑی بنی ہے تو اس کو عادت ڈالیں کہ نہیں اس کو اوپر رکھیں. اور جس کو مستقل رکھنا ہے وہ تو اس کی فکر کرے گا کہ کیا فائدہ، موڑنا تو پڑے گا کیونکہ شریعت کا حکم ہے. جس کو شریعت کا حکم پتہ ہے وہ پھر پہلے ہی اتنی بڑی بنوائے. 33 کی شلوار جس کا قد 5 فٹ کے درمیان ہے، 33 انچ سے بڑی بنوائے گا تو پھر وہ پریشان رہے گا، بار بار اوپر کرنی پڑے گی. آپ ریڈی میڈ شلوار لیں، اتنی بڑی بڑی بنتی ہے کہ 2 شلواروں میں 3 شلوار بن سکتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے کہ بچوں کی ہو یا بڑوں کی ہو. یہ کیوں ہے؟ بس یہ غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں. تو بجائے غیروں کے طریقے کے آقا کے طریقوں کو دیکھنا چاہیے. ہم اکثر لوگ اسی لیے اپنے گھروں میں شریعت کا نفاذ نہیں کرتے. لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا پکا ملا بنا ہوا ہے، گھر میں اپنے مردوں عورتوں کو سامنے نہیں آنے دیتا، اتنا زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے، یا عورتوں کو اتنا پردہ کرواتا ہے. بھئی یہ تو شریعت کا حکم ہے. ایک صاحب نے حکیم الامت سے کہا، ایک عیسائی نے، غیر مسلم نے، کہ آپ لوگ بہت سختی کرتے ہیں، عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں. اور حکیم الامت نے فرمایا اگر وہ پردہ ان کے طبیعت کے موافق ہو تو بھی سختی ہے. کہا نہیں پھر تو نہیں. پھر کہا حکیم الامت نے فرمایا آپ جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ پردہ کریں؟ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں؟ کہا نہیں. کہا اسی طرح بہت سی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو فطرت میں شرم و حیا رکھی، وہ بھی نہیں چاہتی ان کو ہر کوئی تاکتا جھانکتا رہے. اس کو بات سمجھ میں آئے گی، یہ زبردستی نہیں ہے. عورت کی فطرت میں پہلے حیا رکھی ہے، پھر اس کو باحیا بنایا، پھر اس کو پردے کا حکم دیا. مرد کی فطرت میں یہ نہیں ہے. مرد ایک جگہ چھپ کے بیٹھ نہیں سکتا، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں، وہ جہاں چاہے پھرتا رہے. لیکن عورت کو پردے میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کا مزاج ہی یہ بنایا ہے. جو شریف عورت ہوگی اور اسکول کالج والی نہیں ہوگی، اس کے مزاج میں ہی حیا ہوتی. آج شروع سے حیا نکال دیا جاتا ہے. یہ نمازی لوگ اپنے بچیوں کو کہاں داخل کرتے ہیں؟ مکس گیدرنگ میں. اب لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہے لڑکی، اب اس کی حیا باقی رہے گی؟ ہر ایک سے بات کر رہی ہے، پھر اس کو بعد میں آپ کہیں پردہ کرو گا، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا، ہم کوئی بد شکل ہیں کہ پردہ کریں؟ یہ وہی بات ہے. یہ اتنا ہی بڑا ایسا ہی جملہ ہے جیسا حضرت شیخ لکھتے ہیں فضائل رمضان میں کہ بعض لوگ تو صرف روزہ نہیں رکھتے، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اور بڑے گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے روزہ چھوڑنا، نماز چھوڑنا. لیکن بعض اس سے زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. ہم کو غریب تھوڑی ہیں جو روزہ رکھے. اسی طرح بہت سی فیشنیبل عورتیں اور جن کو دین پہ نہیں چلنا ہوتا، وہ کہتی ہے کہ ہم کو پردہ وہ عورتیں کرتی ہیں جو بد شکل ہو. ہم کوئی بد شکل تھوڑی ہیں، ہم کیوں پردہ کریں؟ یعنی نعوذ باللہ پردہ اس لیے کرتی ہیں کہ ان کی شکل و صورت اچھی نہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کم شکل والی بھی ہوں، پردہ کرنے سے ان کے چہرے پہ ایک نورانیت ہوتی، اور جس کو ہر مرد گندی نظر سے دیکھتا ہے وہ اس کے چہرے پہ نورانیت اور کشش نہیں رہتی. یہ بات سمجھنے کی ہے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں رکھی ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پہلے ہمارے اندر یہ جذبات رکھیں، پھر اس کے بعد یہ حکم دیا ہے. ایک کافر ہے، وہ اس کے اندر وہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، اس کو اس سے فکر نہیں ہے کہ اس کی بہن، اس کی بیٹی کس کے ساتھ جا رہی. اللہ کا شکر ہے ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں، ہمیں یہ فکر ہے کہ ہماری بہن بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ اکیلے کیوں جا رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے. لیکن آج کل کالج یونیورسٹی نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی. حضرت کے بیان میں اس وقت کی بات ہے کہ ایک پروفیسر ہمارے یہاں آتے ہیں، یعنی حضرت کے وصال کو 11واں سال ہے، اور یہ اس حضرت والا کی صحت کا معاملہ ہے، جبکہ 13 سال حضرت بیمار رہے. یعنی یقینی طور پہ 40 سال پہلے کی بات ہے، جب حضرت نے فرمایا کہ پروفیسر صاحب نے مجھے افسوس کے ساتھ بتایا کہ جب میرے پاس وہ صاحب آئے اور پوچھنے لگے کہ میری بیٹی کی حاضری ہے، وہ گھر نہیں آ رہی ہے. کہا ہاں حاضری تو ہے، یہاں تو آ رہی ہے، کالج میں تو آ رہی. کہا بس ٹھیک ہے، اوکے، کوئی بات نہیں. یعنی کالج آ رہی ہے، چاہے کہیں بھی رہتی ہے، اس کی پرواہ نہیں. گھر نہیں آ رہی ہے، کالج آ رہی ہے، کالج میں حاضری موجود ہے، بس اتنا کافی ہے. یہ حالات ہیں ایسے، جو لوگ غیرت سے دور ہیں، دین سے دور ہیں. اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. اور یہ اچھی فضا ہے کہ غیروں کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے کہ غیروں کے طریقوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. ہمیں آقا کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. اگر اس فضا سے فائدہ اٹھا کے سب مسلمان بیدار ہو جائیں، دین کی طرف آ جائیں، تو آئندہ کسی کو حملہ کرنے کی جرات نہ ہو.
بات یہ مسلمان سو رہا ہے، شیر اگر سو رہا ہے تو شیر بھی ہے تو کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، شیر جاگا ہو تو آدمی کتنی دور سے گزرتا ہے، جانتا ہے کہ شیر کو دیکھنے سے بھی وہ اگر بدک گیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ بیدار فرما دے۔ الحمدللہ۔